السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین آپ کے اور میرے پیر و مرشد جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، اس بابرکت ٹائم کے اندر اور اس بابرکت مہینے کے اندر آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے جنت اور جنت والے۔ حضرات، جس طرح نماز کے لیے پاک رہنا شرط ہے،
کیا ہے؟ پاک رہنا شرط ہے، اور اللہ ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ حج کے لیے احرام کی حالت میں آنا شرط ہے، نیکی کے لیے زبان سے سچ بولنا شرط ہے، مدد کرنے کے لیے راستے میں کوئی تکلیف مصیبت آ جائے، کسی ظالم کو روکنے کے لیے کوئی تکلیف پریشانی آ جائے تو اس پہ صبر کرنا شرط ہے۔ اللہ کی دوستی کے لیے، اللہ کا دوست بھرنے کے لیے، خلیل بھرنے کے لیے ذکر کرنا شرط ہے۔ پوری کائنات کے اندر، زمین کے اندر، زمین کے اوپر اور آسمانوں کی فضاؤں کے اندر، سمندر کی مچھلیوں کی فضاؤں کے اندر، بحر و بر کے اندر، ساتوں آسمان میں عزت پانے کے لیے میرے نبی کی اطاعت جو ہے وہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ اور جنت حاصل کرنے کے لیے توحید شرط ہے۔ توحید کون سی؟ توحید اگر مل سکتی ہے تو مذہب اسلام میں مل سکتی ہے۔ توحید ہے کیا؟ یہ جنت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ آج عنوان ہے جنت اور جنت والے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جنت کے گیٹ پر پہنچنے کے لیے، جنت کے راستے کو کراس کرنے کے لیے، جنت کے داخلے کے لیے کس امیگریشن کو پار کرنا پڑے گا، اس امیگریشن کے اوپر، مشین کے اوپر کیا چیز درج ہوئی ہوگی، اللہ نے اس امیگریشن کا تذکرہ قرآن میں کر دیا ہے۔ رب کا کلام اعلان کرتا ہے، سورۃ بقرہ، پورے قرآن میں 49 آیات ہیں توحید پر۔ سورۃ بقرہ دوسری سورت اور آیت نمبر 163 میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ کہا اے میرے نبی، ان کو بتا دو، زمین پر بسنے والے مسلمانوں کو بتا دو، غیر مسلموں کو بتا دو، تمہارا رب ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق رحمان اور رحیم جو صفت ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ شہنشاہ دنیا میں کوئی ہوا
نہیں، دوسرے مقام پر اللہ نے پھر احساس دلایا، اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامہ لا ریب فیہ۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے رب کے سوا کوئی معبود، تمہیں پیدا کرنے والا تمہارے رب کے سوا کوئی ہو سکتا؟ یہی جو دل سے اقرار کر رہے ہیں یہی توحید ہے۔ یہ جو لا الہ کا دل میں اقرار اٹھتا ہے، لا الہ کے بارے میں دل میں ولولہ اٹھتا ہے، جو دل کو سکون پہنچاتا ہے، کہا سارے کے سارے قیامت والے دن کس کے پاس اکٹھے ہوں گے؟ اللہ کے پاس۔ اس بات میں کوئی شک لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ نے تمہیں جو کتاب دی ہے وہ بھی لا ریبہ ہے، اس کتاب میں بھی کوئی شک نہیں۔ جس کے پاس اکٹھے ہونا ہے وہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سب سے زیادہ سچا ہے، اپنے وعدے میں سب سے زیادہ سچا ہے، ایک انچ بھی اس کا وعدہ دائیں بائیں ہوتا نہیں۔ کہا ان کو بتاؤ تمہارا رب سب سے زیادہ سچا ہے، وعدے کا پابند ہے۔ چوتھے مقام میں سورۃ مومنون 23 نمبر سورت اور آیت نمبر 116 میں ہے، یہ وہ راستہ دے رہا ہوں جس راستے سے ہم جلدی سے جنت کے حقدار بن سکتے ہیں، یہ وہ راستہ دکھا رہا ہوں جس راستے سے آمینہ کے لال مل سکتے ہیں، یہ وہ راستہ دکھا رہا ہوں جس راستے سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو سکتا ہے، یہ وہ راستہ دکھا رہا ہوں جس راستے سے تمہارے رب کا دیدار نصیب ہو سکتا ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ تمہارا رب عرش کریم کا مالک ہے، یہ وہ راستہ ہے جو تمہیں عرش کی طرف لے کر جاتا ہے، بلندیوں پہ لے کر جاتا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جنت میں جس کے ہاتھ دائیں ہاتھ میں جس کی ٹکٹ ہوگی وہ کس طرف جائے گا؟ کون سے راستے پر جائے گا؟ جنت کے راستے پر۔ اور جس کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں ٹکٹ ہوگی وہ کس راستے پہ جائے گا؟ جہنم کے راستے میں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو تمہارا رب حقیقی بادشاہ ہے، حقیقی شہنشاہ ہے۔ پھر 5ویں مقام پر 49 آیات ہیں پورے قرآن میں توحید پر۔ سورہ نمل میں 27 نمبر سورت اور آیت نمبر 26 میں ہے، اللہ لا الہ الا
یہ وہ شہنشاہ ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس لیے اب ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی پالنہار نہیں ہے۔ داتا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ علی کل شیء قدیر کون ہے؟ غوث اعظم کون ہے؟ یہ میں نے ایسے مضمون نہیں رکھا، اس لیے رکھا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ ہم نے رمضان کا مہینہ اے اللہ تیری توفیق سے پایا، اور ہماری تو تیرے آگے درخواست ہے کہ ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہیں قبول کر کر ہمیں اعلیٰ جنت عطا کر دے۔ یہ مضمون اس لیے چنا ہے، اس ذات سے بات کر رہے ہیں، اس ذات کے آگے عاجزی سے بات کر رہے ہیں کہ تو راضی ہو جا۔ تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے بندے آئے ہیں، تیری توفیق سے آئے ہیں۔ حضرات ذرا محبت سے بتائیں، اگر ہم کسی خالی دیوار پر پڑھتے ہیں، اس دیوار پر لکھا ہوتا ہے، کیا لکھا ہوتا ہے؟ کہ یہ پلاٹ برائے فروخت ہے۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہ پلاٹ برائے فروخت ہے، یہ بنگلہ برائے فروخت ہے، یہ کوٹھی برائے فروخت ہے، یہ مارکیٹ برائے فروخت ہے، اس کی اتنی قیمت ہے، اتنے کروڑوں کی یہ زمین ہے، اتنے اربوں کی یہ زمین ہے، اور جو رب تمہارے لیے فروخت کر رہا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جگہ کا نام کیا ہے؟ اے اللہ جگہ کا نام تو بتائیں۔ جگہ کا نام ہے جنت۔ محبت سے ذرا سبحان اللہ۔ جگہ کا نام کیا ہے؟ یہ دیکھیں، ہم پلاٹ برائے فروخت بڑی توجہ سے اسی وقت کال ملاتے ہیں، نیچے نمبر لکھا ہوتا ہے، کال ملاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ اس کی کتنی قیمت ہے، وہ اسی وقت قیمت بتاتا ہے۔ اسی وقت اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے اگر ہمارے پسند میں ہو تو لے لیتے ہیں، جس کی بھی پسند میں ہو لے لیتا ہے، اور یہ تو ایسی پسند ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں۔ اب دیکھتے ہیں اللہ کیا فروخت کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس جگہ کا نام کیا رکھا ہے؟ امت محمدیہ کے لیے اللہ نے کیا پیکیج رکھا ہے؟ اللہ نے کون سی جگہ رکھی ہے؟ وہ جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ اس کے کاغذات کیا ہیں؟ دنیا کے جھوٹے فریب دبے والے رجسٹرییں اور فائلر، جھوٹے فائلر، اے اللہ ہمیں زمین پر بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ سچے کاغذات جو دنیا پہ عارضی ہیں، اے اللہ عارضی کاغذات ہیں، ہم تو تیری بارگاہ سے اوریجنل کاغذات چاہتے ہیں۔ اب اس جنت کے کاغذ کون سے ہیں؟ محبت کے ساتھ آپ بھی پڑھیں، جو کاغذات، اس کاغذات کا جو مونوگرام ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس جگہ کا نام کیا ہوا؟ جنت۔ اس کے کاغذات کیا ہوئے؟ لا الہ
الا اللہ. قیمت کیا ہے اللہ؟ قیمت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محل وقوع کیا ہے؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. اے اللہ محل وقوع بھی پتہ چل گیا، فردوس الاعلیٰ ہے. اس کا طول اور عرض کیا ہے؟ طول عرض وہ زمین آسمان سے بھی بڑی ہے، زمین آسمان سے بھی بڑی ہے. اس جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8. اور اس کی چابی کون سی ہے؟ اس کی جو کنجی ہے وہ سب سے بہترین ہے. لا الہ الا اللہ. اگر ساتھ آقا کا نام نہیں آئے گا تو وہ دروازہ کھل سکتا؟ او دیوانوں پروانوں یہ بتاؤ جنت کا دروازہ کھل سکتا؟ نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تا حیات، ہمیشہ والی. اس لیے اس زمین کو خریدنے کے لیے کسی رقم کی ضرورت نہیں، لیکن کس کی ضرورت ہے؟ عزم کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ عزم کی ضرورت ہے. حقیقت بات ہے، موت سے کبھی نہ ڈرو. جب بھی ڈرنا ہے اس کے آگے پیش ہونے سے ڈر جاؤ. موت سے ڈرنا نہیں، لیکن اس سے پیش ہونے سے ڈر جاؤ. جو اس سے پیش ہونے سے ڈر گیا اور ساتھ اب اس زمین کی رقم کی تو ضرورت نہیں، سچی نیت اور عزم کی ضرورت ہے. سچی نیت رکھنا تیرا کام ہے زمین پر، عزم رکھنا دل میں توحید کا تیرا کام ہے، جنت الاٹ کرنا تیرے رب کا کام ہے. ایک صحابی رسول اٹھا، سیدنا انس کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ یہ کوئی دکھاوے کی بات نہیں، اے اللہ تیرا بندہ روزے دار ہے تو ان کو معاف کر دے، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے. اے اللہ عالم اسلام میں جتنے جتنے مسلمان ہیں، پیچھے رمضان گزرا، اللہ سب کی ٹوٹی پھوٹی باتیں قبول کر لے. اے اللہ جو روزے نہیں رکھ سکے بد نصیب، اے اللہ ان کے لیے بھی ہماری درخواست ہے تو معاف کر کے آئندہ رمضان میں وہ زندگی عطا کر دے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے پاس ایک دیہاتی آیا، کہنے لگا کہ جنت کس جگہ ہے؟ چلو اللہ آج ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اس جنت کی کوئی قیمت سوائے لا الہ کے. اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہماری زبانوں پہ لا الہ کی پکار عطا فرما. کہا یہ جنت کہاں ہے؟ تو میرے نبی پر اسی وقت قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا. سورہ نجم 53 نمبر سورت، آیت نمبر 13 سے 15. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ
المنتہا۔ اللہ سب کو سدرۃ المنتہا دیکھنا نصیب فرمائے۔ عندہا جنت المأوی، کہا میں نے جبرائیل کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا تو کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے صحیح البخاری میں۔ دیکھو میرے رب کی شان، ان پروں میں تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ان پروں میں موتی اور یقوت اور مرجان کے موتی گرتے تھے، اور اتنے بڑے تھے کہ ایک پر مشرق اور مغرب کو ڈھانپتا تھا۔ کہا اس کے ساتھ ہی میں نے جنت المأوی دیکھی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ دوسرا جنت کا کیا نام ہے؟ سورۃ یونس۔ یہ جنت کے، یہ اس سرزمین کے نام بتا رہا ہوں۔ سورۃ یونس 10 نمبر سورت اور آیت نمبر 25 میں ہے، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ۔ جنت کا دوسرا نام کیا ہے؟ دار السلام۔ کیا نام ہے؟ او مومنوں خوش ہو جاؤ، جنت بھی تمہارے لیے رب نے سجا کر رکھی ہے۔ کیا نام ہے؟ دار السلام۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تیسرا کیا نام؟ سورۃ واقعہ 56 نمبر سورت آیت نمبر 10 سے 12، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اس میں جنت میں رب کے مقرب بندے آئیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ کہا اس جنت کا نام ہے جنت نعیم۔ جنت سے بھری ہوئی، جنتوں سے بھری ہوئی، رحمتوں سے بھری ہوئی۔ اب اس جنت میں جانے کے لیے، کیونکہ عنوان ہے جنت اور جنت والے، کس راستے پہ چلنا پڑے گا؟ یہدیم الی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر چلنا پڑے گا۔ حضرات، وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اگر خود نمازیں پڑھتے جائے، میرے ہر عبادت اپنے حساب سے کرتے جائے، وہ عبادت کو ماننا رب نے نہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہے رحمت اللہ علیہ اطاعت کریں گے تو میری اطاعت ہوگی، امام احمد بن حنبل کی اطاعت کریں گے تو میری اطاعت ہوگی، امام شافعی کی اطاعت کریں گے تو میری اطاعت ہوگی۔ بلکہ اللہ نے کہا اگر تم جنت چاہتے ہو تو ایک ہی صورت میں آ سکتے ہو، سورۃ النساء
چوتھی سورت آیت نمبر 80 میں ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہا جس نے میرے نبی کی تابع داری کی وہی جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے میرے نبی کی تابع داری سے منہ موڑا وہ جنت میں جا سکتا؟ جنت کی خوشبو ایک مہینے کی مسافت سے مسلمان مومن کو آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جس نے تابع داری نہیں کی اس کو خوشبو بھی نصیب ہو سکتی نہیں۔ کہا اگر فرما برداری کرو گے تو میرے نبی ان کو بتاؤ کہ تمہاری اولادیں اور تمہاری بیگمات کو میں کہاں داخل کروں گا۔ سورۃ زخرف 43 نمبر سورت اور آیت نمبر 70 میں ہے ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، کہا کہ تم اور تمہاری بیوییں اور تمہاری اولاد جو نیک کام زمین پر کرتے رہے، میرے نبی کی فرما برداری کرتے رہے، میرے نبی کی سیرت اور قول پر چلتے رہے، میرے نبی جیسا صورت اب بناتے رہے، کہا جلدی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کس وجہ سے یہ داخل ہوئے؟ لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، کس وجہ سے یہ جنت میں داخل ہوئے، بیس بنیاد کیا بنی؟ میرے بھائی جان، بیس بنیاد توحید بنی۔ توحید کیا ہے؟ مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے، یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے، اپنی ذات کی خاطر نہ لڑے ہیں نہ لڑیں گے، اللہ کی خاطر لڑتے ہیں لڑیں گے۔ ہمارا مشن مرکز ابو ہریرہ کے آنے والے ایک ایک نوجوان کا مشن ہے، ہمارا مشن ہے کتاب و سنت کی دعوت کرتے بیان حق انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ حضرات، سنن ترمذی میں 2530 نمبر پر حدیث ہے، جنت کے آج سن لو کتنے سیکشن ہیں۔ یہ کچھ انگریزی والے بھی تو ہوتے ہیں نا، کتنے اللہ نے درجے رکھے ہوئے ہیں۔ جنت اور جنت والے اللہ ہمیں ان ایک ہی درجے میں داخل کر دے۔ ہر بندے کو پتا ہے کتنا گناہ گار ہے، کتنی کو اس نے رمضان میں معافی مانگی ہے، کتنا کو وہ گڑ گڑایا ہے، کتنی اس نے درخواست پیش کی ہے۔ کہا کہ اللہ نے جنت میں 100 درجے رکھے ہیں۔ کتنے؟ 100۔ ان 100 درجوں میں ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض،
سبحان اللہ، بنانے والا بھی تو اخیر تھا، بنانے والی بھی ذات اخیر ہے۔ کہا کہ ایک درجے کا فاصلہ، کتنے درجے ہیں؟ 100۔ اب ان 100 درجوں میں ایک درجے کا دوسرے درجے سے فاصلہ زمین آسمان کا ہے، 500 سال کی مسافت۔ میں تے کہنا ساری جنت ہی انہیں لگتا ہے 100 درجے امت محمدیہ تے امت محمدیہ دے نبی واسے سجا کے رکھ چلی۔ 100 درجے، زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ آگے کہا کہ اللہ سے جب بھی تم اعلیٰ درجہ مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ وہ کہاں ہے؟ کہا کہ جنت الفردوس اللہ کے عرش کے پاس ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ چل آج ہی معاف کر دے۔ پورے رمضان یہی بات ہوتی رہی، چل آج ہی معاف کر دے۔ اے اللہ شوال کا مہینہ بھی بابرکت ہے، اے اللہ یہ طالب علم روزے دار ہے، تو معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ کہا کہ ان جنت الفردوس کے نیچے سے 4 نہریں چلتی ہیں۔ کتنی نہریں؟ اے اللہ ہم سب کو وہ 4 نہریں عطا کر دے۔ پھر کہا اس کے اوپر ہی تمہارے رب کا عرش ہے، تم اللہ سے جب بھی سوال کرو تو کس جنت کا؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ کہو آمین۔ حضرات آئیں اب جنت والے، پہلے تو یہ سمجھ میں آیا کہ جنت میں جانے کے لیے توحید لازمی ہے۔ دوسرا یہ سمجھ میں آیا کہ اس کی جنت بڑی ہے، ہمارے گناہ چھوٹے ہیں، اس کی رحمت بڑی ہے۔ نوجوانوں ہمارے گناہ چھوٹے ہیں۔ آؤ اب جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلا گروہ صحیح البخاری 3327 نمبر پر حدیث ہے۔ میرے آقا جنت کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ ان اول زمرۃ يدخلون الجنہ على صورة القمر ليلة البدر۔ کہا جنت میں سب سے پہلی جو صورتیں اعلیٰ شکلیں جو داخل ہوں گی ان کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اس کے بعد ثم الذین یلونہم علی اشد کوکب دری فی السماء اضاءۃ۔ کہا جب دوسرا گروہ آئے گا وہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں چمکتی ہوئی ستاروں کی طرح ہوں گی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور یہ کس جنت کے وارث ہوں گے؟
الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. کہا یہ جلدی سے جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے. حضرات اس لیے لکھنے والے نے ترجمانی کی ہے، یہ جو گروہ ہوگا یہ کون سا ہوگا؟ ہمارا بھی ایمان ہے، ہم بھی سچے دل سے کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی ان پہ شامل کر لے. میرے نبی نے ان صحابہ کو عشرہ مبشرہ صحابہ کہا. جامع ترمذی میں 3747 نمبر. یہ نہیں کہ دوسرے صحابہ جنت میں نہیں جائیں گے، اس طرح نہ ہمارا ذہن کہتا ہے، نہ ہمارا ایمان ہے اس طرح کا. عشرہ مبشرہ اس لیے کہا گیا کہ ایک ہی ٹائم میں میرے نبی نے جنت کی بشارت دی، ایک ہی مجلس میں ایک ہی ٹائم میں جنت کی بشارت دی. اس میں جانے والے کون کون چاہتا ہے کہ حدیث قدسی سنے؟ عشرہ مبشرہ صحابہ. اے اللہ یہ سارے چاہتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. حدیث قدسی کیا ہے؟ ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. اے اللہ ہمیں انہی میں شامل کر لے. خوش نصیب نہیں ہوگا وہ نوجوان جس کے ساتھ ابو بکر ہوں گے، عثمان ہوں گے، 1,44,000 صحابہ ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. تو لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے کیتی رب پیارے علی جنت تیار آجا آجا کر لے تو اللہ نال پیار. اونچے اونچے کوٹھیاں سونے محل نے خدمت لئی غلام تیرے واسے پل پل نے کھان نو تیرے لئی میٹھے سونے پھل نے کیتی رب پیارے علی جنت تیار آجا آجا کر لے اللہ نال پیار. ان سب نے پیار کس سے پایا ہے؟ یہ سب دوست کس کے ہوئے؟ اللہم اجعلنا منہم. او مومنوں خوش ہو جاؤ، چاہے درجے جنت کے کتنے ہیں؟ ابھی جو سبق یاد کروایا وہ کتنے ہیں جنت کے درجے؟ 100 درجے بھی ہو جائیں جنت کا دروازہ کھل سکتا نہیں. صحیح مسلم میں 188 نمبر پر حدیث ہے
کہا کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ ایک انسان کے لیے کھولا جائے گا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ آپ دعا کریں اللہ میرا گلا تر کر دے۔ اے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، آدم علیہ السلام کے لیے، نوح علیہ السلام کے لیے نہیں، اللہ نے کھولنا ہے تو ہمارے پیر کے لیے۔ کہا سب سے پہلے آمینہ کے لال پیکرے حسن و جمال جنت کے دروازے پہ آئیں گے، پیچھے ساری امت ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ رمضان میں جو کوتاہیاں ہوئی معاف کر دے۔ کہاں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، جب کھٹکھٹاؤں گا آگے سے پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ تو میرے نبی کی پیاری زبان، میٹھی زبان، جس زبان پر قرآن نازل ہوا، جس سینے پر قرآن نازل ہوا، جس زبان کو اللہ نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اللہ نے کہا یہ زبان بھی ہمارے حکم کے بغیر حرکت کرتی نہیں۔ اب اس زبان سے کیا پیغام ہو رہا ہے؟ کہا محمد رسول اللہ، ابھی اتنی آواز آنی تھی، زبان سے صرف محمد نکلنا تھا، آگے سے دربان کہتا ہے فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ، اور لوگوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے پیر کو کیسا شرف بخشا ہے۔ پیر ہوئے تھے ایویں دا نہ ہوئے کہ ساری عمر اپنے چکراں چی رکھی رکھے تے خیر تے آپ بھی جہنم چ ٹوٹ جے تے قوم نو بھی جہنم تے لے جاوے۔ کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا جتنی دیر آمینہ کے لال دروازہ کھٹکھٹائے نا اتنی دیر دروازہ کھولنا نہیں ہے۔ پھر تو میری دل کی آواز ہے، لکھ لکھ درود سلام تینوں تے سونا نام محمد صداون والے، سارے نبیاں تو پیچھے آون والے تے جنت وچ سب تو پہلے جاون والے۔ حضرات ٹائم اتنا تھوڑا ہے، 5 منٹ رہ گئے۔ اللہ نے سورۃ زمر میں نا 39 نمبر سورت اور آیت نمبر 74 میں ہے، اللہ پاک ہمیں اپنا ڈر نصیب فرما دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تقویٰ یہ نہیں کہ تو دنیا سے ڈر کہ دنیا دیکھے گی کیا کہے گی، تقویٰ یہ ہے تو عرش والے سے ڈر اور ظالم کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جا۔ تقویٰ یہ ہے۔ کہا سورۃ زمر میں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہا جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے کیا کر گئے؟
ڈر گئے پیش ہونے سے، ڈر گئے موت سے نہ ڈرو، پیش ہونے سے ڈرو۔ کہا ڈر گئے، اللہ گروہ در گروہ جنت میں ڈال دے گا۔ کہا حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، اللہ ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ کہو آمین۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ کہا جنت کے دربان بار بار کہہ رہے ہوں گے جلدی جلدی ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ، سلام پیش کرتے ہوں گے۔ حضرات، جنت پانے کے لیے میں تو اس اتنے فتن دور میں ایک ہی بات سمجھا ہوں، کیونکہ ہم تو نہ ہی صحابہ کی لڑی میں سمجھتے ہیں، نہ تابعین کی لڑی میں سمجھتے ہیں، نہ تبع تابعین کی لڑی میں سمجھتے ہیں۔ بہت بڑے لوگ تھے، نہ تابعین کی لڑی میں سمجھتے ہیں، نہ اپنے آپ کو اتنے صوفی کرام میں سمجھتے ہیں۔ اے اللہ، پر ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں ہم تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں صرف اگر آج فتن دور میں اگر تم جنت چاہتے ہو تو ہم نے کون سی جہاد پر نکلنا ہے؟ تمہارے لیے ایک ہی جہاد ہے، ایک یہ ہے کہ تم اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے، دوسرا اس کی مخلوق سے پیار ہو جائے، تیسرا یہ ہے کہ اللہ پاک ایک اس کی مخلوق سے پیار ہو جائے، ایک اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے۔ اتنے فتن دور میں ایک تمہاری اور میری زبان اللہ ٹھیک کر دے، با اخلاق بن جائے، یہی ویٹ وزن ہوگا۔ حضرات، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، کہا جب ہم انشاءاللہ جنت میں ہولے بول دے ہو گلا دے میرا تر ہے تانو کی ٹھہرے چہنے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے۔ صحیح الجامعہ کے اندر 521 نمبر پر حدیث ہے، کہا جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے اللہم لا تجعلنا منہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس وقت اللہ پاک جنت والوں کی طرف جھانکیں گے، سبحان اللہ، اور تمہارے رب کی بات ہو رہی ہے، جس کو زمین پر سبحان اللہ تو کہتا ہے وہ تجھے پاک کر دیتا ہے۔ کہاں جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ پاک جنت کی طرف جھانکیں گے۔ جب جھانکیں گے، قال فيكشف الحجاب، اللہ اکبر۔ اے اللہ اپنا دیدار نصیب فرما، اے اللہ نوجوانوں کو سمیت میرے ماں باپ کی سمجھ عطا فرما۔ کہاں جب چلے جائیں گے، اللہ پاک کہیں گے کچھ اور چیز کی ضرورت ہے؟ کہا اللہ تیری رحمت ہے، تو نے جنت میں داخل کیا، تو نے جنت کے باغات دکھا دیے، تو نے معاف کر کے جہنم سے آزادی دے دی۔ اللہ یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے؟ یہ جنتی اللہ سے بات کر رہے ہوں گے، تو جب بات کر رہے ہوں گے، کرتے کرتے اللہ پاک اسی وقت ایک سیکنڈ میں سورت قیامہ 75 نمبر سورت آیت نمبر 23 سے 24،
وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ اللہ اپنا حجاب پردوں والا اٹھا دیں گے۔ جب اس طرح پردہ ہٹے گا یکدم، ساری مخلوق کہے گی جنت والی اللہ اس سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو پھر لکھنے والے نے ترجمانی کی ہے، وچ جنتا دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، او کڈا سونا پلاؤ دل بہائر ہوئے گا۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے، یہ اس حدیث کی ترجمانی ہے۔ او کڈا سونا پلاؤ دل بہار ہوئے گا، جدو جنت وچ رب دا دیدار ہوئے گا۔ انہوں سب ویکھن والے، اے اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں تو معاف کر دے، انہوں سب ویکھن والے مقرب پیارے ہون گے، وچ جنت دے عجب نظارے ہون گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔